آندھی پارٹ 16 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ سلیم نے سادگی سے کہا، جی ہم جھنگ جا رہے تھے، 8ویں میل کے پاس ہماری بس خراب ہو گئی، سوچا کہ رکنا تو پڑ ہی گیا ہے، سائیں گلے شاہ کے مزار پر سلام کر لیں، وہاں رات بھی گزار لیں گے، مگر مزار سے 3-4 گنڈے ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہاتھا پائی بھی کی ہم سے، یہ دیکھیں میری ساری قمیض پھاڑ دی، ان سے بچتے بچاتے آپ کے گھر میں گھس آئے۔ وہ ایسی بڑی کہانیاں سنی ہیں میں نے۔ او دیکھ کاکا، معاملہ ہو گیا خراب، ایسے معاملوں میں کوئی خان شان اپنے کسی کرندے کی مدد نہیں کرتا، الٹا تم کو چھتر پڑیں گے اپنے مالک سے۔ اور تم ایک پولیس آفیسر کے گھر میں گھسے ہو، کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا تم نے، چنگا یہی ہے کہ خان شان کو اس معاملے سے نہ گھسیٹو اور ایتھوں کا معاملہ ایتھے ہی طے کر لو۔ وہ ہمیں پکا الو سمجھ رہا تھا، اس کی فطرت کا اندازہ کر کے سلیم نے اپنے چہرے پر کچھ اور سادہ لوہی طاری کر لی۔ غلطی ہو گئی جی، معاف کر دیں۔ او غلطی تو ہندی معاف کرنے کے لیے، اور معافی کی قیمت شیمت تو ہوتی ہے۔ کتنے پیسے ہیں تمہاری جیب میں؟ جی کرایہ نکال کے کوئی 15-20 روپے ہوں گے۔ وہ 15-20 سے کچھ نہیں بنے گا، کوئی جاننے والا ہے تیرا؟ نہیں جی، بالکل پردیسی ہیں یہاں، معاف کر دیں جی۔ وہ کچھ اور شیر ہو گیا، اور کاکا بلی، پولیس والے کے گھر میں گھسنا اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہارے سمت خان کو پتہ چل گیا نا تو چھتر مار مار کر نوکری سے نکال دے گا تمہیں۔ اس تک یہ بات نہ ہی پہنچے تو اچھا ہے۔ یوسف کا کچھ پتہ نہیں، لیکن میں اور سلیم اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ شخص ہمارے حلیہ اور بول چال سے مکمل طور پر دھوکہ کھا چکا تھا۔ اس کا دماغ عرش پر پہنچا ہوا تھا اور وہ ہمیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا، جناب آپ خود ہی کو راستہ بتائیے نا۔ اس نے مونچھوں کو بل دیا، مجھ سے بول بچ چلانے کی کوشش نہ کرو، میں بڑا زہریلا تھانے دار ہوں، چیخیں نکلوا دیتا ہوں بندے کی، زنانی ہو یا مردانی، سب پہ ایک سا ہی ہاتھ رکھتا ہوں۔ میں نے دیکھا سلیم کی نظریں پولیس والے کے ہاتھ پر جمی ہوئی ہیں، غالباً وہ اس کے ریوالور کے رخ کا اندازہ کر رہا تھا۔ یکایک اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس شخص کو جا لیا۔ دونوں اوپر نیچے خشک لکڑی کے ڈھیر پر گرے۔ میں نے جلدی سے کوٹھے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سلیم کا ایک زوردار مکہ پولیس والے کے منہ پر پڑا تو اس کے منہ سے ڈری ڈری چیخ نکل گئی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نقلی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر یہ کھلونا ریوالور اٹھا لیا۔ پولیس والا اب سلیم کے نیچے دہائی دے رہا تھا، او بھاجی، او میری گل تو سنو، او بھاجی ہتھے روکو۔ سلیم نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھ کے نیچے نیل نمودار ہو رہا تھا اور جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ کون ہے تو؟ سلیم نے غصے سے پوچھا۔ جواب میں اس شخص نے بھیک مانگنے والے لہجے میں جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ اس کا نام حسن دین ہے۔ وہ ذات کا میراثی اور پیشے کا بہروپیہ ہے۔ اس نے ایک عجیب شناختی کارڈ بھی دکھایا اور دعویٰ کیا کہ یہ اس کے بہروپیہ پن کا اجازت نامہ ہے۔ سلیم نے مجھے اشارہ کیا۔ میں جلدی سے گئی اور صحن کے کونے میں واقع تندور کے اندر سے سلیم کی وزنی رائفل نکال لائی۔ حسن دین بہروپیہ کی بیوی خاصی گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے گھر کے ایک حصے میں کیا ہوا ہے۔ میں نے کوٹھے میں جا کر رائفل سلیم کو تھمائی تو حسن دین کی خوف سے گھگی بن گئی۔ وہ کبھی رائفل کی طرف دیکھتا اور کبھی ہمارے بدلے ہوئے چہروں کی طرف۔ سلیم نے رائفل کی سرد نال اس کی گردن پر رکھی تو خوف سے اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ میرا قصور کیا ہے بادشاہ؟ تیرا قصور یہ ہے کہ تو بڑا زہریلا تھانے دار ہے، بندے کی چیخیں نکلوا دیتا ہے۔ وہ شرمندگی سے ہاتھ جوڑنے لگا۔ سلیم نے غرا کر کہا، دیکھو میری طرف، میرا نام بابری ہے، جانتا ہے بابری کو؟ نہیں، حسن دین نے کہا۔ اس کا جواب اور اس کی آنکھوں میں چمکنے والا خوف گواہی دے گیا کہ اس نے بابری کا نام سنا ضرور ہے۔ کچھ گنڈے ہمارے پیچھے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ دیر میں تیرے دروازے تک آئیں۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں پتہ چلا نا تو سب سے پہلے میں تجھے گولی ماروں گا۔ نہیں میرے بادشاہ، میں آپ کا نوکر، آپ کے نوکروں کا نوکر، آپ کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر۔ چل جا اپنی بیوی کو جگا اور اسے طریقے سے سب کچھ بتا دے اور سمجھا بھی دے۔ میں بات دہرانے سے گولی چلانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور ہاں، اگر دودھ ہے تو گرم چائے کا انتظام بھی کر۔ ہماری وہ رات خیریت سے گزر گئی، تاہم خطرہ ابھی موجود تھا۔ حسن دین کی بیوی سلیم کی ہدایت پر 8-8:30 بجے کے قریب گھر سے باہر نکلی اور اس نے واپس آ کر بتایا کہ گاؤں کے نمبردار کے گھر کے سامنے ایک کار اور ایک جیپ کھڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کچھ چور گاؤں میں آئے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ابھی تک یہیں کہیں چھپے ہوں۔ صبح 10 بجے کے قریب سلیم نے حسن دین عرف دینوں کی بیوی کو پھر باہر بھیجا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ گاڑیاں واپس چلی گئی ہیں۔ یہ بڑی امید افزا خبر تھی۔ اس عورت کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا کھرا اٹھانے والوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید ہم جوہر پار کر کے آگے نکل گئے ہیں۔
سلیم اسی لیے ہمیں ننگے پاؤں چلا کر واپس لایا تھا۔ عورت نے بتایا کہ کھرا اٹھانے کے لیے پاس والے گاؤں سے 2 کھوجی بھی بلائے گئے تھے۔ شاہدین ٹیوانا کے فارم سے نکلنے کے بعد ہم نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ تینوں بے اولاد تھا، گھر میں اس کی بیوی حاجرہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں سلیم کو پوری طرح یقین دلا چکے تھے کہ ہماری موجودگی کی خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ باز کا پنجرہ ابھی تک کوٹھے پر ہی تھا۔ میں نے وہاں جا کر پہلی بار غور سے اس باز کو دیکھا۔ وہ واقعی ایک شاندار پرندہ تھا۔ اسے دیکھ کر دل پر عجیب طرح کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ یقیناً ایسے پرندے کو پرندوں کا بادشاہ کہلانے کا حق حاصل تھا۔ سلیم نے بتایا کہ اسے مشرقی شہباز یعنی ایسٹرن ہاک کہا جاتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق پرندے کی لمبائی کم و بیش 25 انچ تھی۔ سر، گردن اور پشت سنہری مائل سلیٹی رنگ کی تھی۔ سینہ اور بطن بالکل سفید تھا اور ان پر آر پار خوبصورت سیاہ دھاریاں سی نظر آ رہی تھیں۔ ٹانگیں حیرت انگیز طور پر بڑی اور مضبوط تھیں۔ میں محویت سے قدرت کے اس انمول شاہکار کو دیکھتی چلی گئی۔ سلیم، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کافی زیادہ ہے، سلیم نے کہا۔ میں نے اس پر انکشاف کیا کہ خان رحیمی کے مطابق اس باز کی قیمت 8 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ سلیم میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ بات تم سے خان رحیمی نے کی تھی؟ ہاں۔ پھر خان رحیمی نے جھوٹ بولا ہے یا اسے بازوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اس باز کی قیمت کم از کم 40 لاکھ روپے ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یک ٹک سلیم کو دیکھنے لگی۔ میری نگاہوں میں وہ سارے مناظر گھوم گئے جو خان رحیمی سے ملنے کے بعد اب تک پیش آ چکے تھے۔ شکاری پارٹیوں کی دیوانہ وار بھاگ دوڑ کا سبب اب اچھی طرح میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ساتھ والے کمرے سے حسن دین کی آواز آئی اور ہم دونوں چپ ہو گئے۔ حسن دین نے اندر آ کر سلیم سے کہا، او میرے سرکار، وہ آپ کا منڈا رو رہا ہے، اس کو کیوں ہوا ہے؟ دینوں کا اشارہ یوسف کی طرف تھا۔ میں نے غور کیا تو واقعی ساتھ والے کمرے سے یوسف کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر جلدی سے کمرے کی طرف گئی۔ دیکھا تو یوسف چارپائی پر پہلو کے بل پڑا ہے اور بازو آنکھوں پر رکھے رو رہا تھا۔ کیا ہوا تجھے؟ میں نے پوچھا پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پاس بیٹھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کندھا چڑھایا اور کچھ زور زور سے ہچکیاں لینے لگا۔ کیا بات ہے یوسف؟ کچھ بتاؤ بھی۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سخت ناراض ہے۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے آخر میں کہا، چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پر یوسف ہوا کیا ہے؟ میں نے یہی کہا تھا نا کہ اس عورت کو اس معاملے میں نہ گھسیٹو۔ ایسی کون سی بری بات کہتی تھی میں نے؟ تم نے مجھے گالی دی ہے، تم نے مجھے بےغیرت اور بزدل کہا ہے، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مجھے بھی تم سے کم نفرت نہیں ہے۔ میں نے اسے پچکار کر اس کا ٹیمپریچر کم کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ بولا، تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے لالچ کے لیے تمہارے ساتھ آیا ہوں؟ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، 1 پیسے کا بھی فائدہ میرے دماغ میں نہیں تھا۔ تمہارا وہ پرس بھی مجھے وہاں نہیں ملا تھا، پر میں نے سوچا تمہیں بتایا تو تمہیں دکھ ہوگا۔ میں نے کہا کہ پرس مجھے مل گیا ہے، میں صرف تمہارے فائدے کے لیے یہاں آیا تھا، مگر جو باتیں تم نے کی ہیں انہوں نے میرے کلیجے کو ٹکڑے کر دیا ہے۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پرس کے معاملے میں یوسف نے جھوٹ بولا تھا۔ اس بات سے اس کے خلوص کا اظہار ہوتا تھا، مگر میں نے ابھی تک کوئی ایسی ناجائز بات نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹا تھا اور ایک غلط طرز عمل پر اسے ٹوکنا میرا حق تھا اور فرض بھی۔ شاید میں نے الفاظ کچھ سخت استعمال کر دیے تھے۔ میں نے سوچا کہ اسے منا لینا چاہیے۔ دیکھو یوسف، ہر بات میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تم غصہ کھا کر ڈیرے کی طرف نہ جاتے اور سلیم سے ہماری ملاقات نہ ہوتی تو کیا پتہ ابھی تک ہم وہیں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے۔ قدرت نے ہمارا بھی کام کر دیا اور تم ایک عورت کو دکھ پہنچانے کے گناہگار بھی نہیں ہوئے۔ باقی اگر تمہیں کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ چلو اٹھو، اپنی باجی کو معاف کر دو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ اتنے میں سلیم بھی آ گیا۔ بھائی، یہ رونا دھونا کیا ہے؟ اس نے یوسف کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی سر میں درد ہو رہا تھا۔ سلیم نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگایا اور بولا، اب اس باز کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ باز کا مالک تمہارے سامنے بیٹھا ہے، پوچھو اس سے۔ سلیم نے کہا، ہاں میاں یوسف، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ یوسف پہلے تو خاموش رہا، پھر سلیم نے دوبارہ پوچھا تو وہ بولا، جس طرح باجی کہتی ہیں ویسے ہی کر لو۔ سلیم کی یہ بات ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ باز کی قیمت 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس کا مطلب تھا اس پرندے کو جلد از جلد کسی محفوظ مقام تک پہنچانا چاہیے۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ کہاں؟ جواب تھا جہاں بھی یہ متلاشی نگاہوں سے بچ سکے، ڈھونڈنے والے ہاتھوں سے دور رہ سکے۔ میں اپنے دل کی واردات ٹھیک ٹھیک بیان کرنا چاہتی ہوں۔ 40 لاکھ روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ یہ باز اس وقت ہم تینوں کی ملکیت تھا۔
ہم تینوں اسے اپنے پاس رکھنے کا سوچ سکتے تھے۔ سلیم کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، یوسف کو اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اور مجھے بھی اپنے فرحان کا انتقام لینے کے لیے پیسے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس دنیا میں پیسے کی ضرورت کسے نہیں ہوتی؟ ہمیں بھی تھی، اور میں خود کو خان رحیمی سے کیے ہوئے کسی وعدے کا پابند نہیں سمجھتی تھی۔ بات اس سے لیے ہوئے 40,000 روپے کی تھی تو وہ میں اسے واپس بھی لوٹا سکتی تھی۔ یوں ہم اس بیش قیمت پرندے کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ پرندہ ہمارے پاس محفوظ نہیں تھا۔ اول تو ہم اس پنجرے کے ساتھ اسے یہاں سے نکال نہیں سکتے تھے، اور اگر نکال بھی لیتے تو ڈھونڈنے والے ہمیں پاتال سے بھی نکال لیتے۔ پھر سب سے ٹیڑھی کھیر اسے ڈسپوز کرنا تھا۔ چیز کی قیمت وہی ہوتی ہے جس پر وہ فروخت ہو سکے۔ اس پرندے کی ویلیو مارکیٹ میں یقیناً 40 لاکھ کے ہندسے کو چھو رہی تھی، مگر ہم اسے اس قیمت پر ہرگز نہیں بیچ سکتے تھے۔ تو پھر کیا بہتر تھا؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ موجودہ حالات میں اس پرندے سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے، یعنی اسے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق خان رحیمی کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے صلے میں اس کا قرب اور اعتماد حاصل کیا جائے؟ حالات کے تھپیڑوں نے مجھے بڑی تیزی سے ایک بدلی ہوئی عورت بنا دیا تھا۔ واصف کی سختیوں اور عزت نفس کو خاک میں ملانے والی سزاؤں نے میرے اندر تبدیلی کی گنجائش پیدا کر دی تھی۔ اس کے بعد جب میرے رشتے ناتوں نے مجھ سے منہ موڑ دیا اور مجھے میری جڑوں سے کاٹ کر لاوارثی کی زمین پر پھینک دیا، تو میں غیر محسوس طور پر اس نئی مٹی میں پیوست ہونے لگی تھی۔ یہ لاوارثی جو کل تک مجھے اندھیرے میں بھٹکا رہی تھی، اب میری رہنمائی کرنے لگی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ سلیم، ہمیں یہ باز خان رحیمی تک پہنچانا ہے۔ سلیم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن بات کیے بغیر بند کر لیا۔ ٹھیک ہے ثنا، جیسے تمہاری مرضی، مگر اس بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لو کہ خان رحیمی تک پہنچنا کس طرح ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمیں خان رحیمی کے ڈیرے پر پہنچنے سے پہلے وہاں کے حالات معلوم کرنے چاہیے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے، باز کے سلسلے میں شادین سب سے پہلے خان رحیمی پر شک کرے گا۔ تمہارے اور یوسف کے بارے میں شادین کو یہی شبہ تھا کہ تم دونوں کو خان رحیمی نے بھیجا ہے۔ ممکن ہے رحیمی کا ڈیرا شادین کے آدمیوں کی نظر میں ہو اور ہم وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ایسا کرتے ہیں، بلکہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہم دینوں کو جھنگ بھیجتے ہیں رحیمی کے ڈیرے کی طرف۔ وہ رحیمی کو ہمارا پیغام پہنچائے کہ باز ہم نے حاصل کر لیا ہے اور اب یہاں سے نکلنے کا مسئلہ ہے، وہ اس کا کوئی حل نکالے۔ سلیم کی تجویز خاصی معقول تھی، مگر دینوں کو اس مشن پر بھیجنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ سلیم میری الجھن بھانپ کر بولا، دینوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی کیسی رگ پکڑی ہے نا کہ مرتا مر جائے گا پر ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس مکان میں چوری کا مال موجود ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کل رات دروازے کی کنڈی کھلی دیکھ کر دینوں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اندر گیا تھا اور تالا لگا کر آ گیا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس مکان کی چار دیواری دوسرے گھروں سے کافی اونچی ہیں۔ ہاں، یہ سب احتیاطی تدابیریں اس مال کے لیے جو دینوں نے اس مکان میں چھپا رکھا ہے۔ تقریباً 55-60 ہزار کا سونا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کل رات اس کاٹ کے الو نے خود ہی بتا دیا۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دینوں پچھلے کمرے کی چابی نکال۔ دراصل میں وہاں باز والا پنجرا رکھنا چاہتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، اس نے ہاتھ پیر جوڑنے شروع کر دیے۔ کہنے لگا، آپ کو سب پتہ ہے، مجھ سے چوہے بلی کا کھیل کیوں کھیلتے ہو؟ پر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود ہی چھوڑ کر اسے بھاگ گئے تھے۔ میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی، پر اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ وہ کوئی اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ذرا طریقے سے بات کی تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ کہنے لگا، 2-2.5 مہینے پہلے ایک چاندنی رات میں وہ سائیکل پر شہر کی طرف سے آ رہا تھا کہ ایک جگہ اسے پیشاب آ گیا۔ اسے پیشاب کی بیماری ہے، جب حاجت ہوتی ہے تو وہ ایک دم بھاگ اٹھتا ہے۔ سائیکل پھینک کر وہ کھیتوں کی طرف دوڑا۔ کچھ دور ایک پگڈنڈی پر جاتے ہوئے 2 چکے اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ دینوں بہروپیے کی وردی میں تھا۔ انہوں نے اسے پولیس والا سمجھا۔ پہلے تو انہوں نے کھیت میں چھپنے کی کوشش کی، پھر کوئی چیز پھینک کر مخالف سمت میں بھاگ اٹھے۔ دینوں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹی سی گٹھری تھی اور اس میں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو، چند قیمتی کپڑے اور زیورات تھے۔ دینوں یہ سامان گھر لے آیا۔ کپڑے تو اس نے جلا دیے، ٹرانزسٹر گندے نالے میں پھینک دیا اور زیورات کو ایک ڈبے میں بند کر کے زمین میں دبا دیا۔ یہ زیورات اب تک اس کے پاس تھے۔ وہ فطری طور پر ایک ڈرپوک آدمی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان زیورات کا کیا کرے۔ سلیم نے بتایا کہ دینوں اب پوری طرح اس کے قابو میں ہے اور وہی کرے گا جو سلیم کہے گا۔ اسی روز سپہر کے وقت سلیم نے دینوں کو ضروری ہدایات دے کر رحیمی کی طرف روانہ کر دیا۔ دینوں کی واپسی اگلے روز شام کے وقت ہوئی۔ خان رحیمی کے 2 کارندے بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے باز کے متعلق پوچھا۔ میں نے کہا کہ باز میرے پاس موجود ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ جانے کا انتظام کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ وہ بھکر سے ایک ٹریکٹر ٹرالی ساتھ لائے ہیں، اس میں کھاد کی بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ بوریوں کے درمیان اتنی جگہ ہے کہ 3-4 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے سلیم سے کہا کہ وہ باہر جائے اور دیکھ کر آئے۔ سلیم ان دونوں کے ساتھ باہر گیا اور کچھ دیر بعد اس نے آ کر بتایا کہ ٹریکٹر ٹرالی میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دینو نے بتایا کہ وہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ وہ خاصا خوش نظر آتا تھا۔ پتہ چلا کہ خان رحیمی سے اس کی کافی گپ شپ ہوئی ہے اور خان رحیمی نے اسے ساتھ ہی آنے کو کہا ہے۔ غالباً رحیمی دینو کے بھانڈ پنے سے متاثر ہو چکا تھا۔ جو ہی اندھیرا گہرا ہوا، ہم دینو کے گھر سے نکلے اور پاس ہی کھڑی ہوئی ٹرالی میں چڑھ گئے۔ گھر چھوڑنے سے پہلے دینو نے اپنے گھر کے پچھلے کمرے کی اچھی طرح جائزہ لیا اور اطمینان کیا کہ کہیں اس کی غیر موجودگی میں سلیم نے زیورات کی صفائی تو نہیں کر دی۔ ٹرالی میں بوریاں بڑے طریقے سے لادی گئی تھیں۔ عین درمیان میں خلا تھا۔ یہ خلا لمبائی کے رخ پر تھا اور ہمارے بیٹھنے کے بعد اس کے اوپر بھی بوریاں رکھی جا سکتی تھیں۔ ہم تینوں یعنی میں، یوسف اور سلیم باری باری پنجرے سمیت اندر چلے گئے۔ دونوں آدمیوں نے دینو کے ساتھ مل کر اوپر چند بوریاں چن دی۔ تاریکی میں یوریا کھاد کی بدبو سے دماغ پھٹنے لگا، مگر یہ تاریکی اور بدبو تو اگلے 2-3 گھنٹے تک برداشت کرنا ہی تھی۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد براستہ جھنگ بالآخر ہم سمندری گاؤں کے نواح میں پہنچ گئے۔ ٹرالی اس گہنا سال کوٹھی کے سامنے رکی جسے رحیمی کا ڈیرا کہا جاتا تھا، جہاں بازوں کا معروف شکاری خان رحیمی رہتا تھا اور جس کی طویل راہداریوں اور تنگ و تاریک کمروں میں کہیں وہ راز بھی پوشیدہ تھا جو میرے بااثر دشمنوں کو قانون کی دسترس میں لا سکتا تھا۔ ٹرالی کوٹھی کے وسیع لان میں پہنچ کر رکی۔ بوریاں اتار کر ہمیں باہر نکالا گیا۔ خان رحیمی نے بڑی بےتابی سے میرا استقبال کیا۔ اس کی نگاہیں باز کی دید کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ میں نے بوریوں کے اندرونی خلا سے پنجرا نکال کر خان رحیمی کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں کی سی خوشی نمودار ہو گئی۔ بانچیں کھیل اٹھی اور وہ کانپتے سر کے ساتھ پرندے کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ ونڈرفل، انبیلیویبل، یو آر اے گریٹ گرل۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ سب کیا ہے۔ کیا کہنا چاہیے، حیران کر دیا تم نے تو۔ میں نے دیکھا چند فٹ کی دوری پر شوقیہ کھڑی بڑی رقیبانہ نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ خان رحیمی نے باز کے نظارے سے چونک کر کہا، چلو بھائی اندر چلو، فوراً اندر چلو، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ہم نے تم سے پوری کہانی بھی تو سننی ہے۔ ہم سب کوٹھی کے شاندار ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں اچانک ہی خان رحیمی کے لیے VIP کا درجہ حاصل کر گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے برابر میں بٹھایا۔ سلیم اور یوسف کے ساتھ بھی وہ بڑی محبت سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے یوسف کو گھورتے ہوئے کہا، یہ لڑکا کہیں، میرا مطلب ہے، آپ درست سمجھ رہے ہیں، یہی یوسف ہے۔ اسی نے یہ باز یہاں تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھائی یوں مزہ نہیں آئے گا، میں بات شروع سے اور تفصیل سے سننا چاہوں گا، اس لیے پہلے چائے کا پروگرام ہو جائے۔ کہانی کا مزہ چائے کے بغیر، اور سفر کا مزہ موسیقی کے بغیر، اور ہنی مون کا مزہ برف باری کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں دینو، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ مائی باپ، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ عالم لوگ ہو۔ ویسے ہنی مون میں نے بھی ایک دفعہ کھاتا تھا، کوئی خاص مزہ نہیں آیا۔ خالص ہنی مون تو اب کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ خان رحیمی نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اوئے میراثی کے بچے، یہ ہنی مون کھایا نہیں منایا جاتا ہے۔ بس جی، آپ مناتے ہوں گے، ہم میراثی لوگ تو کھاتے ہیں۔ اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے نا۔ واٹ ٹیسٹ؟ یہ ٹیسٹ کیا ہے؟ جناب ٹیسٹ، شاید یہ ٹیسٹ کہنا چاہتا ہے۔ خان رحیمی نے دینو کو انگلش میں 1-2 بے ضرر گالیاں دی اور پھر شوقیہ کو چائے کے لیے آوازیں دینے لگا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ خان رحیمی اور دینو میں اتنی جلدی بے تکلفی پیدا ہو گئی ہے۔ در حقیقت مزاح خان رحیمی کی کمزوری تھا اور کوئی بھی مزاحیہ شخص اسے اپنا گرویدہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ چائے کے دوران میں نے خان رحیمی کو اپنی کتھا سنانی شروع کر دی۔ میں اب اس سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ یوسف کے ساتھ اپنی اولین ملاقات سے لے کر شاہدین ٹیوانا کے فارم تک پیش آنے والے تمام واقعات میں نے اسے بتا دیے۔ اگر چھپایا تھا تو صرف سلیم کا کردار۔ میں نے اسے بابری کے ہی نام سے متعارف کرایا اور اس کو بتایا کہ اس نے باز کو فارم سے نکالنے میں ہر طرح سے میری مدد کی ہے۔ ویسے میرے بتانے سے پہلے ہی خان رحیمی اور بابری ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ میواتی گاؤں کے اکھٹ میں وہ دونوں ہی موجود تھے۔ رحیمی یہ سن کر بے حد حیران ہوا کہ جس وقت میں اس سے 45,000 روپیہ وصول کر رہی تھی، اس وقت یوسف اس کوٹھی کے کمرے میں موجود تھا۔ مختصر یہ کہ خان رحیمی ہم تینوں کی کارکردگی سے بے حد متاثر ہوا، اور بات تھی بھی متاثر ہونے والی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ہم نے وہ لاکھوں روپے کا باز برضا و رغبت خان رحیمی کے حوالے کر دیا تھا۔ اپنی گفتگو کے دوران انگریزی کا سہارا لیتے ہوئے میں نے خان رحیمی کو یہ بھی جتا دیا کہ میں اور سلیم باز کی اصل قیمت سے آگاہ ہیں۔
خان رحیمی دیر تک ہم تینوں سے اس مہم کی تفصیلات دریافت کرتا رہا۔ تقریباً تمام شب یہ محفل جمی رہی۔ صبح 4 بجے ہم آرام کرنے کے لیے اٹھے۔ رحیمی نے بتایا کہ اسے ایک ضروری کام سے جانا ہے، پرسوں اس کی واپسی ہوگی اور بعض کی حصولیابی کے سلسلے میں ڈیرے پر جشن منایا جائے گا۔ اس روز دوپہر کے وقت میں بیدار ہوئی تو پتہ چلا خان رحیمی کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو خان رحیمی پر نظر پڑ گئی۔ وہ شیشے کے ایک چوکور ٹکڑے پر جھکا ہوا بغور کسی سفید سفید چیز کا معائنہ کر رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونک گیا اور مجھے اندر بلا لیا۔ یہ دیکھو گرڈ، پہچانو یہ کیا ہے؟ اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ میں نے غور کیا تو مجھے کراہیت سے آ گئی۔ شیشے کے ٹکڑے پر کسی پرندے کی بیٹ تھی۔ ایک بیٹ مکمل تھی جبکہ دوسری کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جانتی ہو یہ کس کی بیٹ ہے؟ باز ہی کی لگتی ہے۔ کسی حد تک ٹھیک کہتی ہو، مگر یہ ایسٹرن گوز ہاک نہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ گولڈن ایگل ہے، ہمالین گولڈن ایگل۔ اس بیٹ کے اندر تم یہ سیاہ داغ دیکھ رہی ہو، یہی اس کی نشانی ہے۔ یہ بھی کافی قیمتی پرندہ ہوتا ہے، مگر جس پرندے کی یہ بیٹ ہے یہ ابھی نوخیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے پر پہلی بار نکلے ہیں۔ بازوں، عقابوں اور شاہینوں کے متعلق خان رحیمی کی معلومات بہت وسیع تھیں۔ وہ اپنی اینک کو ناک کی چونچ پر آگے پیچھے حرکت دے کر مختلف زاویوں سے بیٹ کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ بیٹ نہ ہو کوئی قیمتی ہیرا ہو اور خان رحیمی کو اس کی شناخت کرنی ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اینک اتار کر مطمئن انداز میں سر ہلایا اور کسی ملازم کو آوازیں دینے لگا۔ کسی نے پوچھا، جناب کہیں جا رہے ہیں؟ وہ بولا، ہاں جانا ہی پڑے گا۔ یہ بیٹ کا نمونہ دریا پار کے جنگل سے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ بڑا پرانا شکاری ہے مصطفیٰ، کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ یہ پرندہ یقیناً اس جنگل میں موجود ہے۔ ہم نہ پہنچیں گے تو کوئی اور لے جائے گا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ 2 راتیں تو لگ ہی جائیں گی۔ پرسوں تھرسڈے کو صبح سویرے پہنچ جاؤں گا۔ باقی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ 3-4 رائفل مین یہاں موجود ہیں۔ میرا بھتیجا بھی دھری ہے، شاہدین کو رسک لینے کی حماقت نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آدمی کو بات چیت کے لیے بھیج دے، ایسے میں جاوید اس سے ڈیل کر لے گا۔ یو ڈونٹ وری۔ خان رحیمی کے ساتھ پوری شکاری پارٹی جا رہی تھی۔ 2 جیپیں تھیں، ایک پک اپ میں سامان لادا جا رہا تھا، جال، لوہے کے ڈنڈے، بندوقیں وغیرہ۔ سپہر کے وقت یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ سلیم نے شکار کے سلسلے میں اپنا اشتیاق ظاہر کیا تو خان رحیمی نے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ 3 بجے روانہ ہوئے۔ قریباً 4 بجے شوقیہ میرے پاس آئی۔ میں اس وقت یوسف کے ساتھ اپنے سابقہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی نخوت سے اطلاع دی کہ کوئی عورت باہر مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ کون ہے؟ ماتھے پر تو نہیں لکھا کہ کون ہے، خود ہی جا کر دیکھ لو۔ میرا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کہتی تھی بابری سے ملنا ہے۔ بابری نہیں ہے تو خان رحیمی سے ملوا دو۔ میں نے کہا وہ دونوں ہی نہیں ہیں، تو پھر کہنے لگی کہ مجھے یوسف یا اس کی بہن سے ملوا دو۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی۔ مجھ سے ملنے یہاں کون آ سکتا تھا؟ میں نے ایک ملازمہ سے کہا کہ ملاقاتی عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے۔ شوقیہ نے کہا، بڑا کہا تھا میں نے اسے، کہتی ہے یہیں بات کروں گی، گیٹ کے سامنے ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں الجھن کو جھٹک کر شوقیہ کے ساتھ باہر چلی آئی۔ طویل صحن طے کر کے گیٹ پر پہنچی تو سامنے ہی پیلی چھت والی کالی ٹیکسی نظر آئی۔ پچھلی نشست پر کوئی برقع پوش بیٹھی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے نکل کر درختوں میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے کھڑکی میں جھک کر کہا، جی فرمائیے۔ عورت نے رخ میری طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر دوہرا نقاب تھا۔ وہ کھنکدار آواز میں بولی، اندر آ جاؤ، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ میرا نام عشرت ہے، شادین فارم سے آئی ہوں۔ اس کا یہ فقرہ مجھے ہلا کر رکھ گیا۔ اس عشرت کو سلیم غسل خانے میں بندھا چھوڑ کر آیا تھا۔ میں نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ نقاب کی اوٹ سے بولی، تم وہی ہو نا جسے یوسف نے اپنی بہن بتایا تھا؟ ہاں، وہ مجھے اپنی بہن ہی کہتا ہے۔ عورت نے ہاتھ بڑھا کر اپنا نقاب بائیں جانب الٹ دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور میری آنکھیں تھرا کر رہ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا جیسے میری بڑی بھابھی میرے سامنے بیٹھی ہے، ہو بہو وہی چہرہ، وہی ناک نقشہ۔ میں نے آنکھوں کو زور سے جھپکا اور حواس بحال کیے۔ یہ لڑکی جو اپنا نام عشرت بتا رہی تھی، 80% میری بھابھی کی تصویر تھی۔ اگر اس کا چہرہ ذرا سا فربا اور عمر چند سال زیادہ ہوتی تو شاید میرے لیے اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ کیا بات ہے؟ تم حیران کیوں ہو گئی ہو؟ نہیں تو۔ بابری کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے کسی کام سے گیا ہے۔ کب تک آ جائے گا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے 1-2 دن تو لگ ہی جائیں گے۔
عشرت کے چہرے پر الجھن تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو اپنا غلط نام نہیں بتایا کبھی۔ میرا نام شاہدہ ہے۔ اسی نام سے میں نے خان رحیمی کے پاس ملازمت حاصل کی تھی۔ معلوم نہیں عشرت کو میری بات کا یقین آیا یا نہیں، بہرحال وہ مجھے اسی نام سے پکارنے پر تیار ہو گئی۔ شاہدہ، تم سلیم کی کیا لگتی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو لگتی ہوگی، جو تمہارے لیے اس نے شاہ جی کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ عشرت کے لہجے میں رقابت کی جھلک تھی۔ دیکھیں عشرت صاحبہ، آپ اپنے کام کی بات کریں۔ ارے تم تو برا مان گئی، میں نے تو ایک رسمی سی بات کی تھی۔ ایسی ہی رسمی بات میں بھی کر سکتی ہوں، آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ عشرت کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا، صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں چور ہے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، دیکھو میں اس وقت بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، ایک بڑی ضروری اطلاع لے کر میں یہاں آئی ہوں۔ جی فرمائیے۔ عشرت نے نقاب کو گھونگھٹ کی طرح تھام کر کوٹھی کے گیٹ کی طرف دیکھا، جیسے ڈر ہو کہ کوئی سن نہ لے۔ اس کی آنکھوں سے سراسیمگی جھلکنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ خان رحیمی اور دوسرے لوگ کہاں گئے ہیں؟ مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، مگر مجھے پتا ہے وہ باز کے شکار پر گئے ہیں، اور مصطفیٰ نامی شکاری نے انہیں باز کے بارے میں خبر دی ہے۔ میں حیرت سے عشرت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 100% درست کہہ رہی تھی۔ عشرت نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، تم لوگوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا شاہدہ، بڑا زبردست نقصان ہونے والا ہے خان رحیمی کا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ خان رحیمی کو جان بوجھ کر یہاں سے بھیجا گیا ہے، یہ ساری شاہ جی کی چال ہے۔ مجھے بتاؤ ان لوگوں کو یہاں سے گئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ یہی کوئی 1 گھنٹہ؟ تو انہیں فوراً واپس بلانے کا انتظام کرو، ورنہ شاہ جی اور ان کے آدمی اس کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ عشرت کی باتوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ نایاب باز اس وقت کوٹھی میں تھا اور خان رحیمی شکار پر، ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عشرت نے مزید بتایا کہ شاہ جی اور اس کے آدمی بھکر سے روانہ ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ شاہ دین پہلے صرف اپنے ایک آدمی کے ساتھ خان سے ملنے کے بہانے کوٹھی میں آئے گا۔ اگر حالات سازگار ہوئے، یعنی خان رحیمی اور اس کے مسلح کارندے موجود نہ ہوئے، تو وہ کوٹھی میں ہی رک جائے گا۔ آدھے پون گھنٹے بعد اس کے باقی ساتھی بھی کوٹھی پر آ دھمکیں گے۔ دوسری صورت میں وہ خان رحیمی سے سلام دعا کے فوراً بعد واپس جانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے عشرت سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ وہ بولی، دیکھو اب تم وقت ضائع نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا خان رحیمی اور بابری کو واپس بلا لو۔ پھر اس نے اپنی نیلی کلائیاں مجھے دکھا کر وہ کہا، یہ دیکھو ظالم اتنی زور سے مجھے باندھ کر آیا تھا، کوئی اور ہوتی نا تو اس پر تھوکتی بھی نہیں۔ یہ مرد ہوتے ہی ہرجائی ہیں، عورتیں بھی تو ہوتی ہیں۔ میں نے کہا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر نقاب ڈال کر بولی، ڈرائیور کو بلاؤ، میں اب جاؤں گی۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں تم سے؟ پوچھو، لیکن جلدی۔ تمہاری شکل کی عورت میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے، شاید لاہور میں کسی شادی پر۔ تمہاری کوئی بہن لاہور میں بھی رہتی ہے؟ میں نے دیکھا عشرت کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا کر رہ گیا۔ نہیں تو، میری تو کوئی بہن نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے ہی دیکھا ہو۔ نہیں، وہ تو اپنا نام شاید امینہ یا سمینہ بتاتی تھی۔ عشرت کے چہرے نے ایک بار پھر رنگ بدلا۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولی، بھائی ہوگی کوئی، ویسے تمہیں احساس نہیں کہ میں کس مشکل سے یہاں پہنچی ہوں، اور نہ ہی یہ احساس ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہاں کیا ہونے والا ہے۔ تم رحیمی کو بلانے میں ایک لمحے کی دیر نہ کرو، مجھے اجازت دو، میں چلتی ہوں۔ اس نے کھڑکی سے سر نکال کر ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تو میں باہر نکل آئی۔ اس نے برقعے کے اندر سے ہی کہا، شاہدہ جلدی کرو۔ اچھا۔ ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ خوش قسمتی سے ایک گاڑی اس وقت کوٹھی میں موجود تھی۔ میں نے ایک رائفل مین سردار محمد سے مشورہ کیا اور اسے ساری صورتحال بتا کر دینوں کے ساتھ شکاری پارٹی کے پیچھے روانہ کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کوٹھی کے بیرونی گیٹ کو اندر سے تالا لگوایا اور باقی تمام دروازے بھی بند کرا دیے۔ اس کے بعد رحیمی کے 3 سینٹ برنارڈ کتے لان میں کھلے چھوڑ دیے۔ یہ کتے اتنے جسیم تھے کہ اندھیرے میں دیکھنے والا کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کتے ہیں۔ سینٹ برنارڈ نسل کے عام کتوں کی طرح ان کے جسم بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ شیخ والا باز اس وقت خان رحیمی کے خاص کمرے میں تھا اور ایک آدمی اس کی نگرانی پر مقرر تھا۔ میں نے رنگو نامی شخص کو ساری صورتحال بتائی اور اسے کہا کہ وہ باز لے کر تہہ خانے میں چلا جائے۔ کوٹھی میں رائفل مینوں کے علاوہ اس وقت 11 ملازم اور تھے۔ ان میں ایک خانسامہ، ایک باورچن، ایک ہیلپر، 2 مالی، 3 صفائی ستھرائی والی عورتیں، 2 خدمتگار اور ایک شوقیہ تھی، مگر مجھ سمیت ان میں سے کوئی بھی رائفل کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ہم سب کوٹھی کی بالائی منزل پر آ گئے اور خان رحیمی کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ سورج دور مغربی جنگل میں ڈوب گیا تھا۔
خنکی کا ہاتھ تھام کر تاریکی کی صبح گام پرچھائیاں ہر طرف پھیلتی جا رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ دھیرے دھیرے پرسکون خاموشی میں بدلنے لگی۔ یہ خاموشی اپنے دامن میں خطرہ سمیٹے ہوئے تھی۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ خان رحیمی جیسے جہاں دیدہ شخص کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی نے اسے اس جال میں پھنسایا تھا، یا پھر شکار کا انتہا کو چھوتا ہوا شوق اس کی کوتاہی کا سبب بن گیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اب میری دعا تھی کہ کوئی سانحہ رونما ہونے سے پہلے وہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ یہاں پر پارٹ 16 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 17 سماعت فرمائیں۔